صدر ٹرمپ اس ہفتے انتخابات میں جیت کے لیے اہم سمجھی جانے والی 5 امریکی ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان میں فلوریڈا، نارتھ کیرولائنا، میشیگن، پینسلوینیا اور نیواڈا شامل ہیں۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ ان کے جلسے بلیک لائیوز میٹر کے جاری مظاہروں سے مختلف نہیں ہیں، ہزاروں شرکاء پر مشتمل ریلیز پھر سے شروع کر دی ہیں۔ اگر آپ ہنگامہ آرائی کرنے اور ایک دوسرے کے چہروں پر چڑھنے اور جو چاہے کرنے کو تیار ہیں تو آپ کو ایسا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ آپ کو پرامن مظاہرین سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے بھی اپنے جلوسوں کو پرامن احتجاج کہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے اپنے حامیوں سے اس ہفتے کے شروع میں ایسے چھوٹے گروپس میں ملاقاتیں شروع کی ہیں جن میں شرکاء ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ جو بائیڈن کی انتخابی مہم ورچوئل تقریبات پر بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے۔ ان کی انتخابی مہم میں انہیں ایک ہمدرد رہنما کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا ہمدرد جو لوگوں کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ ایسی شخصیت جو چھوٹی تقریبات میں شرکت کر کے لوگوں کی بات سنے گی۔ پھر یہ سماجی انصاف کے پہلو کے ساتھ ساتھ ان کے پیغام میں طبی اور معاشی پہلوؤں کا عنصر بھی شامل ہے۔ جبکہ صدر ٹرمپ بڑے ہجوم چاہتے ہیں، وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی حمایت حاصل ہے، جنہیں وہ امریکیوں کی خاموش اکثریت کہتے ہیں، یہ کہ وہ اس دوڑ میں شامل ہیں اور یہ کہ ان کے بہت سارے پیروکار ہیں۔ میشیگن میں ایک تقریب میں جو بائیڈن نے صحافی باب وڈورڈ کی آنے والی کتاب کے ان انکشافات کے حوالے سے صدر ٹرمپ پر شدید تنقید کی، جس کے مطابق صدر نے فروری میں اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے عوام میں سراسیمگی پھیلنے سے بچنے کے لیے کرونا وائرس کے خطرات کی شدت کو کم کر کے بیان کیا تھا۔ انہیں معلومات تھیں، وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اور جب یہ مہلک بیماری ہماری قوم کو تباہ کر رہی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ یہ امریکی عوام کی زندگی اور موت کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ ہمیں گھبراہٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہم گھبرا گئے ہیں، اور بالکل یہی میں نے کیا، اور میں نے اس کے بارے میں کچھ چھپایا نہیں ہے، چاہے وہ وڈورڈ سے ہو یا کسی اور سے۔ پولز کے مطابق کرونا وبا ووٹرز میں تحریک پیدا کر رہی ہے، اور زیادہ تر امریکی صدر ٹرمپ کے کرونا وائرس سے نمٹنے کے طریقہ کار سے ناخوش ہیں۔ اسی چیز کو جو بائیڈن اپنے پیغام میں اجاگر کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ لیکن ایک ایسے وقت میں جب قومی سطح کے عوامی رائے کے جائزوں میں صدر ٹرمپ جو بائیڈن سے پیچھے ہیں، دونوں کے درمیان فرق انتہائی کم ہے، خاص طور پر اہم ریاستوں میں۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روایتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں، جس میں ملک بھر میں مقامی دفاتر قائم کرنا اور گھر گھر جا کر کیمپین کرنا شامل ہے۔ جو بائیڈن کے مشیروں کا اصرار ہے کہ ان کی عالمی وبا سے متعلق حکمت عملی اور معیشت پر دھیان، جس میں وہ مختلف اتحادوں اور ہم خیال گروپوں سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ڈیموکریٹس گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ایونٹ سے کسی حد تک جوش و خروش پیدا کر رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی وہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں جو ہم نہیں کھٹکھٹا رہے، کیونکہ ہم اس عالمی وبا کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ جمعے کے روز صدر ٹرمپ اور سابق نائب صدر جو بائیڈن 9/11 کی برسی کے موقع پر امریکی ریاست پینسلوینیا میں اس مقام کا دورہ کریں گے جہاں یونائیٹڈ فلائٹ 93 گر کر تباہ ہوئی تھی۔ یہ جہاز دہشت گردوں کی جانب سے ہائی جیک کیے جانے والے جہازوں میں سے ایک تھا۔ پیٹسی ویڈسکورا کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔